محبت کی بنیاد ہے. بس واہ واہ واہ. رکھا ہی اس لیے گیا ہے پہلا کالم. ہاں کیا بات. یہ اس پہلا اسٹیپ. یعنی آپ علم کو کتاب پڑھی ہوئی ہے آپ نے کو واسطہ کی تحریر پڑھی ہے؟ جی کتابیں پڑھی ہیں اور آڈیو بھی سنی ہے. اچھا نیٹ پہ اچھا 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 اچھا. نہیں ہم نے پوچھا بھائی اچھا ہے بہت اچھی نہیں تو بات. تائی صاحب کو تو ماشاءاللہ نہیں یہ بنی. کالم لکھنے کا شرف حاصل ہے. واسف کتنا رات کو بلوا کے یہ کالم لکھوایا کرتے تھے. یہ اکثر نام بھی بات کر لیتے ہیں. نام بھی لیتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ واسف کو سنایا بھی کرتے تھے تو ہم بھی سن رہے ہیں. تو یہ نہیں بس خوشی صاحب ہمارے اس طرح کی کچھ اب ان کا کہا موڑ بھی نہیں سکتے. اور واہ صاحب کی موجودگی ہے ماشاءاللہ. ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ان کو سنا رہے ہیں. ہاں بس. اور وہ سن رہے ہیں. جزاک اللہ. بسم اللہ. شہریوار صاحب آپ کی خدمت میں پیش خدمت. اب آپ کی خواہش کے مطابق پہلا کالم جی یہ دل دریا سمندر کا اور محبت. واہ. جو ذات شکم مادر میں بچے کی صورت گری کرتی ہے وہی ذات خیال اور احساس کی صورت گر بھی ہے. جو ذات شکم مادر میں بچے کی صورت گری کرتی ہے وہی ذات خیال اور احساس کی صورت گر بھی ہے. پیدا فرمانے والے نے چہروں کو تاثر دینے والا بنایا اور قلوب کو تاثیر قبول کرنے والا. چہروں کو تاثر دینے والا اور قلوب کو تاثیر قبول کرنے والا. ہر چہرہ ایک رینج میں تاثر رکھتا ہے اور اس کے باہر وہ تاثیر نہیں ہوتی. دائرہ تاثیر صدیوں اور زمانوں پر بھی محیط ہو سکتا ہے. یہ خالق کے اپنے کام ہے. آنکھوں کو بینائی عطا فرمانے والا نظاروں کو بھی رنائی عطا فرماتا ہے. وہ خود ہی دل پیدا فرماتا ہے, خود ہی دل بر پیدا فرماتا ہے اور خود ہی دل بری کا خالق ہے, بلکہ وہ خود ہی سر دلبراں ہے. وہ خود ہی دل پیدا فرماتا ہے, خود ہی دل بر پیدا فرماتا ہے اور خود ہی دل بری کا خالق ہے, بلکہ وہ خود ہی سر دلبراں ہے. محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی. محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی. یہ عطا ہے, یہ نصیب ہے, بلکہ یہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے. زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہی. پھر سنیے, اگر کوئی چیز آسمانی ہے وہ محبت ہی ہے. پھر سنیے, محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی. یہ عطا ہے, یہ نصیب ہے, بلکہ یہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے. زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے. واہ واہ کیا کہنا. محبت کی تعریف مشکل ہے. اس پر کتابیں لکھی گئیں, افسانے رقم ہوئے, شعراء نے محبت کے قصیدے لکھے, مرثیے لکھے, محبت کی کیفیات کا ذکر ہوا, وضاحتیں ہوئیں, لیکن محبت کی جامع تعریف نہ ہو سکی. واقعہ کچھ اور ہے, روایت کچھ اور. بات صرف اتنی سی ہے کہ ایک چہرہ جب انسان کی نظر میں آتا ہے تو اس کا انداز بدل جاتا ہے. کائنات بدلی بدلی سی لگتی ہے, بلکہ ظاہر و باطن کا جہان بدل جاتا ہے ایک چہرے سے. محبت سے آشنا ہونے والا انسان ہر طرف حسن ہی حسن دیکھتا ہے. اس کی زندگی نثر سے نکل کر شعر میں داخل ہو جاتی ہے. اس کی زندگی نثر سے نکل کر شعر میں داخل ہو جاتی ہے. اندیشہ ہائے سود و زیاں سے نکل کر انسان جلوائے جانا میں گم ہو جاتا ہے. واہ 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 کیا ذرا انداز ملاحظہ فرمائیے.
اس کی تنہائی میں میلے ہوتے ہیں، وہ ہنستا ہے بے سبب، روتا ہے بے جواز۔ محبت کی کائنات جلوہ محبوب کے سوا کچھ اور نہیں۔ جلوہ محبوب، محبوب کا چہرہ محب کے لیے کعبہ بن کے رہ جاتا ہے۔ محبت انسان کو زمان و مکان کی ظاہری قیود سے آزاد کر دیتی ہے۔ محبت میں داخل ہونے والا ہر داستان الفت کو کم و بیش اپنا ہی قصہ سمجھتا ہے۔ وہ اپنے غم کا عکس دوسروں کے افسانوں میں محسوس کرتا ہے۔ واہ! محبت وحدت سے کثرت اور کثرت سے وحدت کا سفر طے کراتی ہے۔ کیا جملہ ہے جی! محبت وحدت سے کثرت اور کثرت سے وحدت کا سفر طے کراتی ہے۔ محبت آسمانوں کی بے کرام وسعتوں کو ایک جست میں طے کر سکتی ہے۔ محبت قطرے کو کلزم آشنا کر دیتی ہے۔ محبت زمین پر پاؤں رکھے تو آسمانوں سے آہٹ سنائی دیتی ہے۔ محبت زمین پر پاؤں رکھے تو آسمانوں سے آہٹ سنائی دیتی ہے۔ محبت کرنے والے کسی اور مٹی سے بنے ہوتے ہیں۔ یہ خلوص کے پیکر دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے الگ ہوتے ہیں، دنیا سے الگ ہوتے ہیں۔ دراصل محبت زندگی اور کائنات کی انوکھی تشریح ہے۔ یہ قرآن فطرت کی الگ تفسیر ہے۔ یہ قرآن فطرت کی الگ تفسیر ہے۔ یہ حیات و مرگ کے مخفی رموز کی جداگانہ آگہی ہے۔ محبت میں دھڑکنے والے دل کے ساتھ کائنات کی دھڑکنیں ہم آہنگ ہو جاتی ہیں۔ واہ واہ! محبت میں دھڑکنے والے دل کے ساتھ کائنات کی دھڑکنیں ہم آہنگ ہو جاتی ہیں۔ محب اور محبوب کا تقرب موسموں کو خوشگوار بنا دیتا ہے۔ محبوب کی جدائی سے بہاریں روٹھ جاتی ہیں۔ بہاریں روٹھ جاتی ہیں۔ محبوب کا فراق بینائی چھین لیتا ہے اور محبوب کی قمیض کی خوشبو سے بینائی لوٹ آتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام۔ محبوب کی جدائی سے بہاریں روٹھ جاتی ہیں، محبوب کا فراق بینائی چھین لیتا ہے اور محبوب کی قمیض سے خوشبو سے بینائی لوٹ آتی ہے۔ یہ بڑا راز ہے، یہ انوکھا عمل ہے۔ اس زندگی میں ایک اور زندگی ہے، اسی کائنات میں ایک اور کائنات ہے۔ محبت ہو تو انسان کو اپنے وجود ہی میں کائنات کی وسعتوں اور رنگینیوں سے آشنائی ہوتی ہے۔ اسے خوشبوؤں سے تعارف نصیب ہوتا ہے، اسے آہٹیں سنائی دیتی ہیں، وہ دھڑکنوں سے آشنا ہوتی ہے، اسے نالائے نیم شب کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ محبت کرنے والا محبت کرنے والا اپنی ہستی کے نئے معنی تلاش کرتا ہے۔ وہ باطنی سفر پر گامزن ہوتا ہے۔ زندگی کے تپتے ہوئے ریگزار میں محبت گویا ایک نخلستان سے کم نہیں۔ کیا کہنے ذرا، زندگی کے تپتے ہوئے ریگزار میں محبت گویا ایک نخلستان سے کم نہیں۔ محبت کے سامنے ناممکن و محال کچھ نہیں۔ محبت پھیلے تو پوری کائنات اور سمٹے تو ایک قطرہ خون۔ محبت پھیلے تو پوری کائنات اور سمٹے تو ایک قطرہ خون۔ در حقیقت محبت آرزوئے قرب حسن کا نام۔ در حقیقت محبت آرزوئے قرب حسن کا نام ہے۔ ہما وقت جس کے قریب رہنا چاہتے ہیں، ہما وقت جس کے قریب رہنا چاہتے ہیں وہی محبوب ہے۔
محبوب ہر حال میں حسین ہوتا ہے. کیوں؟ یہ جملہ آنے والا جو میں اکثر بولتا ہوں. محبوب ہر حال میں حسین ہوتا ہے کیونکہ حسن تو دیکھنے والے کا اپنا انداز نظر ہے. واہ واہ، وہی دیکھ. ہم جس ذات کی بقا کے لیے اپنی ذات کی فنا تک بھی گوارا کرتے ہیں وہی محبوب ہے. ہم جس ذات کی بقا کے لیے اپنی ذات کی فنا تک بھی گوارا کرتے ہیں وہی محبوب ہے. محب کو محبوب میں کجی یا خامی نظر نہیں آتی. اگر نظر آئے بھی تو محسوس نہیں ہوتی، محسوس ہو بھی تو ناگوار نہیں ہوتی. محبوب کی ہر ادا دل بری ہے یہاں تک کہ اس کا ستم بھی کرم. واہ واہ واہ، اس کا ستم بھی کرم ہے. کرم. کیسا پھر ذرا پیچھے. محب کو محبوب میں کجی یا خامی نظر نہیں آتی. اگر نظر آئے بھی تو محسوس نہیں ہوتی، محسوس ہو بھی تو ناگوار نہیں گزرتی. محبوب کی ہر ادا دل بری ہے یہاں تک کہ اس کا ستم بھی کرم. اس کی وفا بھی پر لطف اور جفا بھی پر کشش. محبوب کی جفا کسی محب کو ترک وفا پر مجبور نہیں کرتی. دراصل وفا ہوتی ہی بے وفا کے لیے ہے. دراصل وفا ہوتی ہی بے وفا کے لیے ہے. محبوب کی جفا کسی محب کو ترک وفا پر مجبور نہیں کرتی. دراصل وفا ہوتی ہی بے وفا کے لیے. محبوب کی راہ میں انسان معذوری و مجبوری کا اظہار نہیں کرتا. محبوب کی پسند و ناپسند محب کی پسند و ناپسند بن کے رہ جاتی ہے. محبت کرنے والے جدائی کے علاوہ کسی اور قیامت کے قائل نہیں. ان کے لیے جدائی قیامت. محبت کرنے والے جدائی کے علاوہ کسی اور قیامت کے قائل نہیں ہوتے. محبت اشتہائے نفس اور تسکین وجود کا نام نہیں. کلیئر ہوگی نا گل. محبت اشتہائے نفس، نفس کی بھوک اور تسکین وجود کا نام نہیں. اہل ہوس کی سائیکی اور ہے اور اہل دل کا انداز فکر اور محبت دو روحوں کی نہ ختم ہونے والی باہمی پرواز ہے. اہل ہوس کی سائیکی اور ہے اور اہل دل کا انداز فکر اور محبت دو روحوں کی نہ ختم ہونے والی باہمی پرواز ہے. واہ. محبت کے لیے کوئی خاص عمر مقرر نہیں. محبت کے لیے کوئی خاص عمر مقرر نہیں. محبت زندگی کے کسی دور میں بھی ہو سکتی ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ ایک انسان کو پوری زندگی میں بھی محبت سے آشنا ہونے کا موقع نہ ملے. سوزے دل پروانہ کسی مغز کے نصیب میں نہیں ہوتا. سوزے دل پروانہ اس ایک جملہ یار کیا کسی مغز کے نصیب میں نہیں ہوتا. عقیدوں اور نظریات سے محبت نہیں ہو سکتی. ایک اور ڈائمینشن ہے. عقیدوں اور نظریات سے محبت نہیں ہو سکتی. محبت انسان سے ہوتی ہے. اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو تو خدا سے محبت یا اسلام سے محبت نہیں ہو سکتی. عقیدوں اور نظریات سے محبت نہیں ہو سکتی. محبت انسان سے ہوتی ہے. اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو تو خدا سے محبت یا اسلام سے محبت نہیں ہو سکتی. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجاز کیا ہے اور حقیقت کیا ہے. دراصل مجاز بذات خود ایک حقیقت ہے اور یہ حقیقت اس وقت مجاز کہلاتی ہے جب تک رقیب ناگوار ہو. اور یہ حقیقت اس وقت تک مجاز کہلاتی ہے جب تک رقیب ناگوار ہو. جس محبت میں رقیب قریب اور ہم سفر ہو وہ عشق حقیقی ہے. جس محبت میں رقیب قریب اور ہم سفر ہو وہ عشق حقیقی ہے. اپنا عشق اپنا محبوب اپنے تک ہی محدود رکھا جائے تو مجاز.
اپنا عشق اپنا محبوب اپنے تک ہی محدود رکھا جائے تو مجاز، اور اگر اپنی محبت میں کائنات کو شریک کرنے کی خواہش ہو تو حقیقت۔ رانجھے کا عشق مجاز ہو سکتا ہے لیکن وارث شاہ کا عشق حقیقت ہے۔ عشق حقیقی عشق نور حقیقت ہے۔ یہ نور جہاں سے عیاں ہوگا عشق کے لیے محبوب ہوگا۔ عشق نبی عشق حقیقی ہے، عشق آل نبی عشق حقیقی ہے، عشق اصحاب نبی عشق حقیقی ہے، عشق جامی رضی اللہ عنہ عشق حقیقی ہے، اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کا عشق حقیقی ہے، عشق رومی رحمت اللہ علیہ عشق حقیقی ہے، بلکہ اقبال کا عشق بھی عشق حقیقی ہی کہلائے گا۔ کر لو بات، ٹھیک ہے، کہاں سے چلی کہاں تک۔ اگر قطرہ شبنم واصل کلزم ہو اور آنسو بھی سمندر سے واصل ہو تو شبنم اور آنسو کا عشق بھی عشق کلزم یا عشق حقیقی کہلائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ پیر کامل کا عشق عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہلائے گا۔ سبحان اللہ، واہ جی، سبحان اللہ۔ دیکھو جی، حضور اکرم کا نور خدا کہا جاتا ہے، اور ولی چونکہ مظہر عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے اسے مظہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا مظہر نور خدا کہا جا سکتا ہے۔ پیر کامل کو عشق میں صورت ذل الہ کہنا جائز ہے۔ ہر حال عشق مجازی کو باہر ہوئے گا، بہرحال عشق مجازی کو بوسیلہ شیخ کامل عشق حقیقی بننے میں کوئی دیر نہیں لگتا۔ ہر انسان کے ساتھ محبت الگ تاثیر رکھتی ہے، جس طرح ہر انسان کا چہرہ الگ، مزاج الگ، دل الگ، پسند ناپسند الگ، قسمت نصیب الگ، اسی طرح ہر انسان کا محبت میں رویہ الگ۔ کہیں محبت کے دم سے تخت حاصل کیے جا رہے ہیں، کہیں تخت چھوڑے جا رہے ہیں، کہیں دولت کمائی جا رہی ہے، کہیں دولت لٹائی جا رہی ہے۔ محبت کرنے والے کبھی شہروں میں ویرانے پیدا کرتے ہیں، کبھی ویرانوں میں شہر آباد کرتے رہتے ہیں۔ دو انسانوں کی محبت یکساں نہیں ہو سکتی، اس لیے محبت کا بیان مشکل ہے۔ دراصل محبت ہی وہ آئینہ ہے جس میں انسان اپنی اصلی شکل، باطنی شکل، حقیقی شکل دیکھتا ہے۔ وہ آئینہ ہے جس میں دراصل محبت ہی وہ آئینہ ہے جس میں انسان اپنی اصلی شکل، باطنی شکل، حقیقی شکل دیکھتا ہے۔ محبت ہی قدرت کا سب سے بڑا کرشمہ، جس تن لاگے سو تن جاگے۔ محبت ہی کے ذریعے انسان پر زندگی کے معنی منکشف ہوتے ہیں۔ کائنات کا حسن اسی آئینے میں نظر آتا ہے۔ آج کا انسان محبت سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ آج کا انسان ہر قدم پر ایک دوراہے سے دوچار ہوتا ہے۔ مشینوں نے انسان سے محبت چھین لی ہے۔ آج کے انسان کے پاس وقت نہیں کہ وہ نکلنے اور ڈوبنے والے سورج کا منظر تک بھی دیکھ سکے۔ وہ چاندنی راتوں کے حسن سے ناآشنا ہو کر رہ گیا۔ آج کا انسان دور کے سیٹلائٹ سے پیغام وصول کرنے پہ مصروف ہے۔ وہ قریب سے گزرنے والے چہرے کے پیغام کو وصول نہیں کر سکتا۔ انسان محبت کی سائنس سمجھنا چاہتا ہے اور یہ ممکن نہیں۔ زندگی صرف نیوٹن ہی نہیں، زندگی ملٹن بھی ہے۔ ابھی اس جملے کو وہ اپریشیٹ کریں جنہوں نے انگلش لٹریچر کا کچھ پس منظر۔ زندگی صرف نیوٹن ہی نہیں، زندگی ملٹن بھی ہے۔ زندگی صرف حاصل ہی نہیں، اثار بھی ہے۔ ہرن کا گوشت الگ حقیقت ہے، چشم آہو الگ مقام ہے۔ زندگی کارخانوں کی آواز ہی نہیں، احساس پرواز بھی ہے۔ زندگی صرف میں ہی نہیں، میں انورٹڈ کامس، زندگی صرف میں ہی نہیں، زندگی وہ بھی ہے، تو بھی ہے۔
زندگی میں صرف مشینیں ہی نہیں، چہرے بھی ہیں، متلاشی نگاہیں بھی، زندگی مادہ بھی نہیں، روح بھی ہے، اور سب سے بڑی بات زندگی خود ہی معراج محبت بھی ہے، زندگی خود ہی معراج محبت بھی ہے۔ آگے فیصلہ ایک چھوٹی نظم ان کی ہے جس پہ یہ کالم ختم ہوتا ہے۔ فیصلہ: آدھا راستہ طے کر آیا، اب کیا سوچ رہا ہے آخر؟ آدھا راستہ طے کر آیا، اب کیا سوچ رہا ہے آخر؟ انجانی منزل کی جانب فیصلہ آدمی شروع نہیں ہو، آدھا راستہ طے کر آیا، اب کیا سوچ رہا ہے آخر؟ انجانی منزل کی جانب چلتا جائے یا واپس ہو جائے راہی، سوچ کے بھی انداز عجب ہیں، سوچ کے ہی آغاز کیا تھا، 100 رستوں میں ایک چنا تھا، اور اب سوچ ہی روک رہی ہے۔ سوالیہ: آگے بھی کچھ تاریکی ہے، لوٹ کے جانا بھی مشکل ہے، سوچ کا سورج ڈوب رہا ہے، ایسے راہی کی منزل ہے آدھا۔ یہاں یہ کالم ختم۔